اپنے اندر اس عشق ولایت کو اجاگر کرو، بس امام تمہیں بلا لیں گے، امام بلا لیں گے۔ امام کو ظاہری ڈیزگنیشن نہیں چاہیے، ظاہری پوسٹیں نہیں چاہیے، ظاہری عبادتیں نہیں چاہیے، امام باطن کو دیکھ رہے ہیں، امام باطن کو دیکھ رہے ہیں۔ کتنے واقعات ہیں، آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے والد کے ایک دوست تھے اور ان کی دوستی ان سے مکہ میں حج کے درمیان ہوئی تھی، اور کم کے اندر ان کا ایک انار کا باغ تھا، اور ہم جب بھی مسجد جمکران جاتے تھے تو رستے میں ان کے باغ سے گزرتے ہوئے جاتے تھے اور ان کے پاس بیٹھتے تھے۔ جب بھی امام کا ذکر کرتے تھے وہ گریا کرتے تھے، روتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان کا امام کے ساتھ رابطہ ہے، لیکن کچھ بتاتے نہیں تھے کبھی بھی، اور نہ ہمارے والد نے ہمیں کبھی کچھ بتایا، کیونکہ بہرحال شاید ہماری وہ کہتے ہیں ظرفیت ایسی نہیں تھی۔ کہتا ہے والد نے بتایا، اور ہم بھی دیکھتے تھے۔ اسی باغ میں ایک کمرہ تھا، اس میں ایک اور لڑکا ابراہیم عبادت کرتا رہتا، ہم جب بھی گزرتے تھے دیکھتے دیکھتے ہر وقت وہ عبادت کے اندر ہوتا تھا۔ ایک دفعہ جب گئے تو وہ جو باغ کے مالک تھے، ہمارے والد کے دوست تھے، وہ بڑا گریہ کر رہے ہیں۔ ہم نے بولا کیوں، کیا ہوا؟ کہا ابراہیم چلا گیا۔ کہا کیا؟ کہا مجھے تھوڑا سا تو تھا کہ اس کا بھی امام سے تعلق ہے، لیکن اتنا نہیں پتا تھا وہ امام کے کتنا قریب ہے۔ کہا واقعہ کیا ہوا؟ کہا ایک دن یہ آیا اور کہا کہ مجھے تندور والے نے کچھ ایسے ہی پیسے ہدیہ کر دیے، تو میں جب لے کے نکلا تو امام آ گئے، اور امام نے کہا یہ پیسے واپس کر دو، تمہیں اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو فلانے شخص کے پاس جایا کرو۔ کہہ رہے میں نے وہ پیسے واپس کیے اور میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے امام نے کہا ہے آپ سے۔ کہہ رہے میں نے اس کو پیسے دیے، میں نے کہا پتہ نہیں اسے امام ملے بھی ہے کہ نہیں ملے، یہ معاملہ صحیح ہے، تو میں تندور والے کے پاس گیا اور اس نے بتایا ہاں ہم نے پیسے دیے، یہ پیسے پھینک کے چلا گیا۔ کہتا ہے ایک دن میں جب باغ آیا تو میں نے دیکھا یہ اپنا سامان سمیٹ رہا ہے، اور مجھے کہہ رہا ہے آپ کا بہت شکریہ، اتنے عرصے تک آپ نے مجھے برداشت کیا، مجھے موقع دیا۔ کہا کیوں، کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے میں جا رہا ہوں، اب کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آؤں۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے امام نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ عام آدمی، عام شخص اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، اخلاص اور خلوص، امام نے اٹھا لیا۔ امام کے ساتھ لوگ ہیں، ابھی بھی لوگ ہیں جو امام کے ساتھ ہوتے ہیں، اور عام لوگ ہیں، عام لوگ۔ وہ 313 تو جب امام آئیں گے تو وہ بھی تیار ہو رہے ہیں، ان میں سے کئیوں کے نام بھی موجود ہیں۔ وہ تو 313 جو ہے نا، وہ بڑے آپ سمجھ لیں کہ بڑے بڑے کمانڈر ہیں امام کے، ان کے نیچے ہزاروں کے لشکر ہیں ہر اس کے پیچھے، اور ہر شخص نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ لیکن ابھی بھی امام کے ساتھ کچھ دائرے ہیں جو امام کے ساتھ رہتے ہیں، امام کے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ کبھی زندگی میں آپ کو محسوس ہوا، مجھے نہیں پتا، ہوتا ہے کہ آپ مشکل میں پھنسے ہو، آپ نے توسل کیا ہو، کوئی شخص آیا ہو آپ کو بچا کے چلا گیا ہو۔ ضروری نہیں ہر وقت وہ امام ہی ہو، وہ لوگ ہیں جو امام کے ساتھ ہوتے ہیں، امام ان کو بھیج دیتے ہیں جاؤ اس کی مشکل حل کرو۔ اس لیے ہمیں نہیں پتا رہا کون امام کے ساتھ ہو۔ اب ہم کیا کریں، کیا کریں ہم لوگ کہ ہم کسی قابل تو بنے، زندگی گزرتی جا رہی ہے، قبر آمادہ ہو رہی ہے۔ میں تو اپنی بات کروں گا، قبر سامنے تیار ہے انسان کی، بچوں کو پتہ تھوڑی ابھی مرے گا کل مرے گا۔ کیا کروں، زندگی ایسے ہی گزار دوں، کچھ ایسا نہ کروں کہ میری زندگی میں امام ہو، میری صبح شام میں امام ہو، میرے ہفتے میں ایک دن جمعے کا دن متوقع ظہور کا دن ہے، کیا میں جمعے کو امام کو یاد کرتا ہوں؟ کتنی دیر یاد کرتا ہوں؟ کتنے گھنٹے یاد کرتا ہوں؟ کتنے گھنٹے یاد کرتا ہوں؟ پھر میں زیارت وارثہ پڑھتا ہوں، زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں، زیارتیں پڑھتا ہوں، اس میں میں کہتا ہوں
یا لیتنی کنت معکم، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے. تو آواز آئے گی کاش کیوں کہہ رہے ہو، امام تو ہے تمہارے ساتھ، کیوں نہیں امام کے ساتھ ہو جاتے، کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو میرے دوستوں کہاں ہے امام زندگی میں؟ یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے نا. میں نہ آپ کو کہہ سکتا ہوں، نہ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، نہ میں آپ کے اوقات سے واقف ہوں، نہ آپ میرے اوقات سے واقف ہیں.